بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کسی بھی ملک یا ریاست میں مجرم کے لیے مختلف سزائیں ہوتی ہیں۔ کسی کو پھانسی، کسی کو عمر قید، کسی کو کچھ ماہ کی قید اور کسی پر جرمانہ عائد ہوتا ہے۔ اسی طرح جو کسی ملک کا باغی ہوتا ہے، کھلم کھلا اعلان بغاوت کرتا ہے، اس کی سخت ترین سزا ہوتی ہے، کیونکہ اس کا جرم اکیلے کا نہیں ہوتا، بلکہ یہ ڈر ہوتا ہے کہ اس کو دیکھ کر اور لوگ بھی باغی ہو جائیں گے، کھلم کھلا قوانین کی خلاف ورزی کرنے لگ جائیں گے۔ اسی طرح بالکل شریعت میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ جو شخص اعلانیہ گناہ کرے گا اس کے لیے بھی سخت ترین سزا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل امتی معافی الا المجاہرین، یعنی میری امت کے سب لوگوں کے گناہوں کی معافی ہو سکتی ہے سوائے ان لوگوں کے جو کھلم کھلا گناہ کرتے ہیں۔ اب اس طرح گناہ کرنے سے وہ دو طرح سے گناہ کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، گناہی کر رہے ہیں۔ دوسرا یہ کہ وہ اعلانیہ گناہ کر رہے ہیں، ان کو کسی کا ڈر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں ہے، اپنے گناہ پر شرمندگی نہیں ہے، یہ کہ وہ اللہ کے مقابلے پر آ رہا ہے۔ کھلم کھلا گناہ کرنے سے یہ کہ اس کے دل میں کسی کا ڈر نہیں ہے، وہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا۔ اگر وہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھے گا تو پھر اس کو کس طرح شرمندگی ہو سکتی ہے، کیسے وہ ندامت کا اظہار کرے گا، اور پھر کس طرح اس کو توبہ کی توفیق ملے گی۔ گناہ تو سب سے ہی ہو جاتے ہیں، لیکن گناہ کے بعد توبہ کر لینا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام انسان خطا کار ہیں، لیکن سب سے اچھے خطا کار وہ ہیں جو سب سے زیادہ توبہ کرنے والے ہیں۔ بندہ تو ہے یہ کہ گناہ ہو جائے فوراً توبہ کر لے، لیکن جو بندہ اس گناہ کو علی اعلان کرتا ہے، کھلم کھلا کرتا ہے، وہ اسے کہاں برا سمجھتا ہے، اور پھر کہاں اسے توبہ کی توفیق ہوگی۔ اگر خدا نخواستہ کسی سے گناہ ہو جائے تو وہ اس کو چھپا لے، لوگوں کو نہ بتاتا پھرے، بس اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کرے کہ یا اللہ گناہ ہو گیا ہے، میرے گناہوں کو چھپا لے، میرے عیبوں پہ پردہ ڈال دے، مجھے ذلیل و رسوا نہ کرنا لوگوں کے سامنے۔ اسی حدیث کے اگلے حصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی اعلان گناہ کرنے میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کسی شخص نے رات کو چوری چھپے کوئی گناہ کیا تھا، کسی کو اس کا پتہ نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو چھپا رکھا تھا، لیکن جب وہ صبح کرتا ہے تو اپنے کسی دوست سے کہتا ہے کہ آج رات میں نے فلاں گناہ کیا تھا۔ اس طرح وہ لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے، نہ اس کو شرمندگی ہے، نہ خوف ہے، نہ اللہ کا ڈر ہے، تبھی وہ لوگوں پہ ظاہر کر رہا ہے۔ اس گناہ کو وہ اپنا عیب ہی نہیں سمجھتا کہ لوگوں میں اس کی رسوائی ہوگی، اس کی ذلت ہوگی، تبھی سب لوگوں کو بتا رہا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کے گناہ پہ پردہ ڈال رکھا تھا، لوگوں سے چھپا رکھا تھا، لیکن اس نے خود ہی لوگوں کو بتا دیا، کیونکہ اس کو نہ رسوائی کا خوف ہے، نہ وہ گناہ کو گناہ سمجھ رہا ہے، نہ وہ اس کو عیب سمجھ رہا ہے۔ حالانکہ جس طرح دوسرے لوگوں کے گناہوں کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے، ان کی پردہ پوشی کرنی چاہیے، بالکل اسی طرح اپنے گناہوں، اپنے عیبوں پر بھی پردہ ڈالو، اور اللہ سے توبہ کر کے یہ دعا کریں کہ یا اللہ اس کو چھپا لے اور مجھے ذلیل اور رسوا نہ کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں چھپ کر اور اعلانیہ گناہ کرنے سے بچائے اور ہماری توبہ کو قبول کرے۔ آمین۔